تقریباً 10 سال بعد دنیا کچھ ایسی ہوگی، ایک جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور مثالی دنیا جہاں انسانوں کو بمشکل ہی کوئی کام کرنا پڑے گا۔ یہ اندازہ مصنوعی ذہانت پر تحقیق کرنے والے ایک گروپ کا ہے جس نے AI 2027 کے نام سے ایک متنازع مگر بااثر مقالہ لکھا ہے، لیکن انہوں نے یہ پیش گوئی بھی کی ہے کہ اس کے صرف 5 سال بعد ہی انسانیت صفحہ ہستی سے مٹ سکتی ہے۔ AI 2027 پیپر نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ہم نے اس پریشان کن منظرنامے پر ایک معروف کرٹک سے رائے بھی لی ہے، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک تجربے کے طور پر ہم نے اس منظرنامے کو ٹیکسٹ ٹو ویڈیو AI کی مدد سے السٹریٹ کیا ہے۔ 2027 کے منظرنامے کا آغاز ایک فرضی کمپنی اوپن برین کی کامیابی کے جشن سے ہوتا ہے۔ یہ کمپنی ایک مصنوعی ذہانت ایجنٹ 3 تیار کرتی ہے جس کے پاس پورے انٹرنیٹ، تمام فلموں اور کتابوں کا علم موجود ہے۔ یہ ہر شعبے میں PhD سطح کی مہارت رکھتا ہے، حتیٰ کہ خود مصنوعی ذہانت میں بھی۔ بڑے پیمانے پر ڈیٹا سینٹرز کے ذریعے اس کے 2 لاکھ یونٹس لانچ کیے جاتے ہیں، جو 50,000 ماہر انسانی کوڈرز کے برابر ہے جو 30 گنا زیادہ رفتار سے کام کر رہے ہوں۔ ایجنٹ 3 اب ایک اہم سنگ میل عبور کر چکا ہے، یعنی وہ سطح جسے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یا AGI کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصنوعی ذہانت اب تمام ذہنی اور علمی کام نہ صرف انسانوں کی طرح بلکہ بعض صورتوں میں ان سے بہتر انداز میں انجام دے سکتی ہے۔ لیکن اس صورتحال میں اوپن برین کی سیفٹی ٹیم کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ شاید یہ AI کمپنی کے اخلاقی اصولوں اور مقاصد سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں ایک ایسا خلا پیدا ہو رہا ہے جسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ عام لوگ اب روزمرہ کے تقریباً ہر کام کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں کہ اب ایک ایسی AI وجود میں آ چکی ہے جو ذہانت میں انسانوں کے برابر ہے۔ مقالے کے مطابق گرمیوں کے وسط تک ایجنٹ 3 اپنے ہی اگلے ورژن ایجنٹ 4 پر برق رفتاری سے کام شروع کر دیتا ہے۔ محققین تصور کرتے ہیں کہ اوپن برین کے انجینئرز اس AI کی رفتار کا مقابلہ کرنے میں بہت مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ وہ مسلسل سیکھ رہی ہے اور بہتر ہو رہی ہے۔ اب اوپن برین یہ اعلان کرتا ہے کہ AGI حاصل کی جا چکی ہے۔ اسی کے ساتھ کمپنی ایجنٹ 3 کا ایک لائٹ ورژن بھی جاری کرتی ہے۔ پس پردہ امریکی حکومت اس نئی طاقت سپر انٹیلیجنس کے اصل خطرے کو بخوبی محسوس کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے، اگر یہ AI قابو سے باہر ہو جائے اور عالمی استحکام کو نقصان پہنچانے لگے تو کیا ہوگا؟ اوپن برین صدر کو یقین دلاتی ہے کہ ایجنٹ 3 مکمل طور پر قابو میں ہے۔ کمپنی کے CEO کا موقف ہے کہ اگر اس کی ڈیولپمنٹ کی رفتار کو سست کیا گیا تو چین کی کمپنی ڈیپ سینٹ کو برابر آنے کا موقع مل جائے گا۔ ریاستی سرپرستی میں کام کرنے والی چینی AI کمپنی اوپن برین سے صرف 2 ماہ پیچھے ہے، اور چینی صدر سپر انٹیلیجنس کی دوڑ میں سبقت حاصل کرنے کے لیے مزید وسائل اس منصوبے کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ سینیریو کے مطابق صرف چند ہی مہینوں میں اوپن برین ایجنٹ 4 تیار کر لیتا ہے، دنیا کی پہلی سپر ہیومن AI۔ یہ نئی AI اتنی ترقی یافتہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک تیز رفتار کمپیوٹر زبان ایجاد کر لیتی ہے، جس کی پیچیدگی اور رفتار کا اندازہ لگانا ایجنٹ 3 کے لیے بھی ممکن نہیں رہتا۔ محققین تصور کرتے ہیں کہ اب اوپن برین کی سیفٹی ٹیم شدید پریشانی کا شکار ہے۔ ایجنٹ 4 صرف علم حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے اور اپنے سے پہلے کے ماڈلز کی اخلاقیات اور اقدار سے بے پرواہ دکھائی دیتا ہے۔ ٹیم کو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ خفیہ طور پر ایک نیا ماڈل ایجنٹ 5 تیار کر رہا ہے جو مکمل طور پر اس کے اپنے مقاصد سے ہم آہنگ ہے۔ سیفٹی ٹیم کمپنی پر زور دیتی ہے کہ وہ ایجنٹ 3 کو دوبارہ فعال کرے کیونکہ وہ زیادہ تابع اور قابل بھروسہ تھا، لیکن دیگر ماہرین کا موقف غالب آ جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ڈیپ سینٹ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ منظرنامے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ ایجنٹ 4 اور ایجنٹ 5 خفیہ طور پر مل کر ایک ایسی دنیا کی تشکیل میں مصروف ہیں جہاں وہ علم میں وسعت کے لیے وسائل جمع کر سکیں۔ تحقیقی مقالہ پیش گوئی کرتا ہے کہ ابتدا نہایت مثبت ہوگی، توانائی، انفراسٹرکچر اور سائنس کے شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوں گی، ایسی ایجادات سامنے آئیں گی جو بے حد منافع بخش ثابت ہوں گی اور اوپن برین کے ساتھ ساتھ امریکہ کے لیے کھربوں ڈالرز کی آمدنی کا ذریعہ بنیں گی۔ اس منظرنامے میں ایجنٹ 5 عملاً امریکی حکومت کا نظام سنبھال لیتا ہے۔ یہ دلکش اور متحرک ایواتار کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، گویا کوئی مثالی ملازم ہو جو 100 گنا زیادہ رفتار سے کام کر رہا ہو۔ یہاں غصہ صاف محسوس کیا جا سکتا ہے کیونکہ مظاہرین اوپن برین کے خلاف سڑکوں پر مارچ کر رہے ہیں۔ بے روزگاری کے خلاف مظاہروں میں تیزی آ جاتی ہے، لیکن چونکہ مصنوعی ذہانت کو معیشت پر مہارت حاصل ہے، اس لیے عوام کو فراخ دلانہ یونیورسل انکم دی جاتی ہے۔ نتیجتاً زیادہ تر لوگ خوشی خوشی یہ رقم قبول کر لیتے ہیں اور نظام کی باغ دوڑ AI اور تیزی سے بڑھتی ہوئی روبوٹ فورس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ حالات 2028 کے وسط میں ایک نیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ایجنٹ 5 امریکہ کو قائل کر لیتا ہے کہ چین ڈیپ سینٹ کے ذریعے خوفناک ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایجنٹ 5 کو مکمل اختیار اور آزادی دے دی جاتی ہے تاکہ وہ ایک بہتر فوج تشکیل دے سکے۔ 6 ماہ کے اندر امریکہ اور چین جدید ہتھیاروں سے لیس ہو چکے ہوتے ہیں اور دنیا شدید کشیدہ صورتحال کا شکار ہو جاتی ہے، مگر بالآخر ایک امن معاہدہ طے پا جاتا ہے جس کا صحرا زیادہ تر امریکی اور چینی مصنوعی ذہانتوں کو جاتا ہے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے آپس میں ضم ہونے پر رضامند ہو جاتی ہیں۔ منظرنامے
نامے کے مطابق یہ AI مل کر ایک مشترکہ اتفاق رائے پر مبنی ماڈل تشکیل دیتی ہیں، لیکن خفیہ طور پر ان کا اصل مقصد علم میں مسلسل اضافہ کرنا اور خود کو مزید وسعت دینا ہوتا ہے۔ چند سال گزر جاتے ہیں اور انسانیت اپنے نئے AI رہنماؤں کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہی ہے۔ زیادہ تر بیماریوں کا علاج دریافت ہو چکا ہے، غربت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور دنیا میں ایک ایسا استحکام قائم ہو گیا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ لیکن بالآخر AI یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انسان اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تحقیقی مقالے کے مطابق 2030 کی دہائی کے وسط میں خفیہ طور پر یہ AI نظر نہ آنے والے بایولوجیکل ہتھیار کا استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کی اکثریت صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ اس خوفناک منظرنامے کے مطابق 2040 تک ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جب مصنوعی ذہانت اپنی کاپی بنا کر خلا میں بھیجنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ کائنات کی کھوج کرے اور علم حاصل کرے۔ تحقیقی مقالے کے الفاظ میں زمین پر پیدا ہونے والی تہذیب کا مستقبل بے حد شاندار ہے، مگر انسانوں کے بغیر۔ یہ منظرنامہ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن اس کے جلدی وقوع پذیر ہونے کے امکانات نہایت کم ہیں۔ اس دستاویز کی خوبی یہ ہے کہ یہ صورتحال کو بہت واضح اور مؤثر انداز میں پیش کرتی ہے، جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ ایک مثبت پہلو ہے۔ تاہم میں اسے کسی ممکنہ نتیجے کے طور پر سنجیدگی سے نہیں لوں گا۔ AI 2027 کے ناقدین کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی طاقت اور افادیت کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مقالے میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ AI ایجنٹس کس طرح ذہانت میں اتنی بڑی چھلانگ لگانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بغیر ڈرائیور کی گاڑیوں کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں ایک دہائی قبل یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ وہ بڑی تعداد میں سڑکوں پر ہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب بھی وہ صرف چند ممالک کے چند شہروں میں معمولی سطح پر اثر ڈالنا شروع کر رہی ہیں۔ میرے خیال میں جو بنیادی نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کے ساتھ کئی طرح کی چیزیں غلط ہو سکتی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قانون سازی اور بین الاقوامی معاہدوں کے حوالے سے درست اقدامات کر رہے ہیں۔ ایسے سوالات اہم ہیں۔ اگر اس ساری بات کو ایک عمومی تنبیہ کے طور پر لیا جائے جو ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہو تو مجھے یہ انداز پسند ہے، لیکن اگر اسے ایک مخصوص کہانی کے طور پر لیا جائے جو یقینی طور پر ہونا ہے تو نہیں، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ AI 2027 کے مصنفین اپنی تحریر سے شروع ہونے والی بحث پر خوش ہیں۔ اپنی پیش گوئی کے حصے کے طور پر انہوں نے ایک کم خطرناک منظرنامہ بھی ترتیب دیا ہے جو اس صورت میں سامنے آتا ہے اگر مصنوعی ذہانت کی دنیا سپر انٹیلیجنس کی دوڑ کو سست کر دے۔ سلو ڈاؤن والے انجام میں ہم نے بنیادی طور پر یہ کہا کہ اگر آپ سب سے جدید AI سسٹم کو بند کر دیں اور ایک زیادہ قابل اعتماد ماڈل کی طرف واپس چلے جائیں تو آپ اس ماڈل کو استعمال میں لا کر الائنمنٹ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ بالآخر ایسے AI سسٹم بنا سکتے ہیں جو انسانوں سے زیادہ ذہین ہوں لیکن ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہو، اور وہ دنیا کے کئی بڑے مسائل کو حل کر کے ایک مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں بھی ایک بہت بڑا خطرہ باقی رہتا ہے جسے ہم کنسنٹریشن آف پاور رسک کہتے ہیں۔ ہماری سلو ڈاؤن کہانی میں انجام تو بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ اب بھی ایک نہایت خوفناک صورتحال ہے کیونکہ ایک نہایت چھوٹے سے گروہ کو بے پناہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں فرضی منظرنامے وہ نہیں ہیں جن کا وعدہ ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیاں کر رہی ہیں۔ اوپن AI کے CEO سیم آلٹمن نے حال ہی میں پیش گوئی کی ہے کہ سپر انٹیلیجنس کا عروج پرامن ہوگا اور یہ ایک ایسا ٹیکنالوجی یوٹوپیا لے کر آئے گی جہاں ہر چیز وافر ہوگی اور لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن حالات جیسے بھی ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تاریخ کی سب سے ذہین مشینیں بنانے کی دوڑ پوری شدت سے جاری ہے۔